جب ایک پوپ کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ جب کوئی پوپ انتقال کرتا ہے تو صدیوں پرانی رسم کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص کو اطلاع دی جاتی ہے وہ ہے کیمرلنگو۔ روایت کے مطابق کیمرلنگو کو پوپ کے جسم کے قریب کھڑے ہو کے 3 بار بپتسمہ والے نام سے 3 بار پکارا جاتا ہے۔ اگر وہ جواب نہ دیں تو انہیں مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ گارڈینرز کو اطلاع دی جاتی ہے اور پوپ کے رہائشی کمرے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رسم کا ایک حصہ پوپ کی انگوٹھی کو توڑنا ہوتا ہے۔ یہ انگوٹھی پوپ کی طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ اس کو توڑنا ان کے دور کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی اور اس کی نقل نہ کر سکے۔ اس کے بعد عوام کو اطلاع دی جاتی ہے اور 9 دن کا سوگ منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 1.4 ارب کیتھولک افراد اپنے رہنما کا سوگ مناتے ہیں، لیکن جلد ہی ایک خفیہ اجلاس ہوتا ہے تاکہ پوپ کا جانشین چنا جا سکے۔ اس سے پہلے پوپ کا جنازہ ہوتا ہے۔ 2005 میں پوپ جان پال کا جنازہ دنیا بھر کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک ہے۔ 4 ملین لوگ ویٹیکن سٹی میں جمع ہوئے تاکہ پوپ کا سوگ منا سکیں۔ روایتی طور پر پوپ کو 3 تابوتوں میں دفن کیا جاتا ہے: سائپرن، سیسے اور بلوط کی لکڑی۔ لیکن پوپ فرانسس نے اپنی سادہ طبیعت کے مطابق سادہ لکڑی کے تابوت کو منتخب کیا جو اندر سے زنک سے لائن کیا گیا۔ صرف ان کا جسم تابوت میں بغیر ڈھانپے تھا تاکہ سوگواران ان کا آخری دیدار کر سکیں۔ پوپ فرانسس 1 صدی سے زیادہ عرصے میں پہلے پوپ ہوں گے جنہیں ویٹیکن سٹی سے باہر دفنایا جائے گا۔ روم ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹر چرچ میں دفنایا جائے گا، جو کہ 90 سے زیادہ پوپس کی آخری آرام گاہ ہے۔ نئے پوپ کے انتخاب کا مرحلہ، جسے کنٹریل کہتے ہیں، پوپ کی وفات کے 2-3 ہفتے بعد سن سیل چیپل میں مکمل رازداری سے ہوتا ہے۔ کوئی فون نہیں، کوئی میڈیا نہیں، نہ ہی کوئی بیرونی رابطہ۔ ہر کارڈینل اپنے پسندیدہ امیدوار کے پوسٹ بیلٹ پر ووٹ دیتا ہے اور یہ عمل اس وقت تک دہرایا جاتا ہے جب تک 2 تہائی اکثریت نہ مل جائے۔ انتخاب آسان نہیں ہوتا، یہ کئی دن، ہفتے اور مہینے لے سکتا ہے۔ پوپ کا سب سے طویل انتخاب 1268 سے 1271 تک جاری رہا، جو تقریباً 3 سال پر محیط تھا۔ یہ کارڈین کے اندر سیاسی کشمکش کا شکار رہا۔ پیری میں جا کر بس پوپ کی رہائش گاہ پر خود کو نامزد کر سکتے ہیں۔ تاہم کارڈین آپ کو نہیں جانتے تو آپ کو 2 تہائی ووٹ ملنا مشکل ہے۔ جب پوپ فرانسس 2013 میں منتخب ہوئے تو انہوں نے نہ صرف ارجنٹینا بلکہ پورے امریکہ بڑی اکثریت سے پہلے پوپ بن کر تاریخ رقم کی۔ لیکن تاریخی طور پر کارڈینل میل جول کو ترجیح دیتے ہیں۔ 266 پوپ میں سے 217 کا تعلق اٹلی سے ہے۔ جب یہ سب کچھ بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ پوپ بن گیا ہے؟ ایک چمنی کے ذریعے باہر کی دنیا کو ایک دھواں دکھایا جاتا ہے۔ کالے دھوئیں کا مطلب ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور سفید دھوئیں کا مطلب ہے کہ پوپ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ ایک سینئر کارڈینل لاطینی زبان میں اعلان کرتا ہے، ہمارے پاس پوپ ہے۔ پوپ کی موت صرف ایک زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ قدیم اور خفیہ مرحلے کا آغاز ہے۔